وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ مراد یہود تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو توقع تھی، مشرکین نے تو مخالفتیں بہت کی تھیں مکہ مکرمہ میں، یہ یہود تو کتاب اور رسولوں کے ماننے والے، یہ تو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کو پھر بدل دیتے ہیں۔ یہ یہود نے بھی کیا، یہ نصارہ نے بھی کیا، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا، اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدیلی کا معاملہ، اور جانتے بوجھتے کام کیا۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض ایک دوسرے کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں تنہائی میں، قالوا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دو باتیں سمجھیں، ایک تو منافقین تھے، کلمے کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور یہود سے بھی بنا کر رکھتے تھے۔ ایک یہود میں سے کچھ سازشی قسم کے لوگ تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی آتے، یہود کے پاس بھی جاتے۔ یہ یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے تم مسلمانوں کے پاس جا کر کیوں وہ باتیں بتا دو جو تمہارے پاس کتاب میں موجود ہے، اور کل یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یا اللہ ان کی کتابوں میں تو آخری پیغمبر علیہ السلام کا ذکر موجود تھا مگر انہوں نے مان کر نہ دیا۔ یہ بے وقوف ایک دوسرے کو کہہ رہے ارے تم مسلمانوں پر ظاہر کیوں کرتے ہو؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے۔ اللہ تو وہی عطا فرما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کو، اللہ ان کے کرتوتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، انہوں نے جو اللہ کی کتاب میں تحریفات کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا یہ بتائیں گے مسلمانوں کو تو پتہ چلے گا؟ نہیں، اللہ تو وہی کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو بتا رہا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب ان کے عوام کا ذکر ہے، یہود کے وہ عوام جن کو کتاب کا تو کچھ علم تھا نہیں مگر خواہشات بہت بڑی بڑی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، اور ان میں کچھ امی ان پڑھ ہیں جو کتاب کو کچھ نہیں جانتے سوائے ان کی چند آرزویں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ عوام کا عالم کیا تھا؟ اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے کتاب میں، ہاں تمنائیں ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ آگے ذکر آئے گا ان یہود کا، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ہمیں، بس چند دن کی بات ہوگی، بس تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، نہ کتاب کا پڑھنا پڑھانا، نہ کتاب کے احکامات پر عمل کرنا۔ ذرا دروبینی کی ضرورت ہے، فوڈ فار تھاٹ کے طور پر۔ ہمارا کتاب الہی کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہم نے انگریزی پڑھی، بہت پڑھی، دنیا جہاں کی تعلیم لی، دنیا کی بہترین تعلیم، اللہ اکبر کبیرہ، ہم جانتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہی کوشش ہے اس دور ترجمہ قرآن کی نشست میں، کیو ٹی وی کی نشریات میں یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول بھی فرمائے۔ معلوم تو کرو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ محض تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، محنت کرنی ہوگی، دین کو سیکھنا ہوگا، کتاب الہی کو سیکھنا ہوگا، پتہ کرنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا۔ اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوگا۔